بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس بچے، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا ایکسرسائز اسے سولو کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات دیے ہوئے ایکسرسائز میں، جس میں پہلا سوال ہے کہ علی بخش سے مصنف کی ملاقات کیسے ہوئی؟ تو اب اس سوال کا جواب یہ آپ کے بک میں آلریڈی موجود ہے۔ یہ سارے ریڈنگ کمپریہنشنز ہیں، تو سوالوں کے جواب وہیں موجود ہیں، مگر تھوڑا سا اس کے لیے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ سوالوں کے جواب بالکل الفاظ کو ڈیٹو کاپی نہیں کریں، لیکن متن سے باہر نہ جائیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ علی بخش سے مصنف کی ملاقات کیسے ہوئی؟ اس میں انہوں نے بتایا قدرت اللہ شہاب نے کہ وہ لاہور گئے تو خواجہ عبدالرحیم صاحب جو تھے ان کے ذریعے مصنف کی ملاقات ہوئی، اور جاوید منزل میں ہوئی، جاوید منزل جو کہ لاہور میں واقع ہے۔ اور یہ ملاقات خواجہ صاحب نے اس لیے کروائی تھی کہ علی بخش کو حکومت کی طرف سے الاٹ کردہ زمین کا قبضہ دلوایا جائے۔ تو اس کا آنسر آپ کے لکھو گے کہ علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی، تو آپ لکھ لیجئے گا علی بخش سے مصنف کی ملاقات علامہ اقبال کے گھر جاوید منزل لاہور میں خواجہ عبدالرحیم کے ذریعے ہوئی۔ انہوں نے وہاں علی بخش سے ملاقات کروائی، جس کا سبب یہ تھا کہ خواجہ صاحب چاہتے تھے کہ علی بخش کی وہ زمین جو حکومت کی طرف سے الاٹ ہوئی ہے وہ انہیں اس کا قبضہ دلوایا جا سکے۔ سوال نمبر 2 تھا کہ علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ تو اس میں آپ لکھو گے کہ علی بخش علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم تھا۔ حکومت نے علی بخش کو اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور یعنی فیصل آباد میں ایک مربع زمین الاٹ کی تھی۔ تیسرا سوال ہے مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ تو آپ مکمل جواب لکھیں گے کہ علی بخش مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں یہ وہم تھا کہ مصنف بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپائے گا، یعنی اسے پریشان کرے گا۔ مکمل جواب لکھنا ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے چوتھا سوال، ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ تو آپ اس کا جواب لکھو گے کہ سفر کے دوران ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے بے ساختہ کہا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد اس نے فوراً اس کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ تو یہ اس نے علامہ اقبال کا کہا ہوا علامہ اقبال کا قول وہ دہرایا تھا۔ اگلا سوال ہے شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ تو آپ یہ بتاؤ گے کہ مصنف کے ساتھ لائل پور کی جانب سفر کرتے ہوئے شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے، اور یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی دعوت بھی کی تھی، اور اس دعوت میں پلاؤ اور سیخ کباب موجود تھے، جو کہ علامہ اقبال کی نہایت ہی پسندیدہ خوراک تھی۔ اب اس کے بعد آپ کی بظاہر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے اس میں 5 سوال موجود ہیں ریڈنگ کمپریہنشن میں، مگر اس کے 2-3 سوالات جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ آپ اسے لکھ لیجئے اور اس کا آنسر بھی لکھ لیجئے گا، جو عام طور پر آ جاتا ہے۔ آل دو کہ یہ آپ کے سبق کے اندر موجود نہیں ہے، مگر حاشیوں میں موجود ہے۔
ایک سوال تو لکھیے کہ علی بخش نے علامہ اقبال کی تقریباً کتنے سال خدمت کی. یہ سوال میں آپ کو اس لیے لکھا رہی ہوں کہ یہ سوال ایک دو دفعہ بورڈ میں آ چکا ہے کہ علی بخش نے علامہ اقبال کی تقریباً کتنے سال خدمت کی. آپ کی ایکسرسائز میں یہ سوال موجود نہیں ہے، مگر یہ سوال ایک دو دفعہ آ چکا ہے، اس لیے یہ سوال نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اور اس کا آنسر ہے کہ علی بخش نے علامہ اقبال کی تقریباً 40 سال تک خدمت کی تھی. یہ جو حاشیہ لگے ہوئے ہیں آپ کے اصل چیپٹر سے نیچے کچھ چیزوں کی وضاحت دی گئی ہے، ان میں یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ علامہ اقبال اپنی بیٹی منیرہ کو کس نام سے پکارا کرتے تھے. سوال ہے علامہ اقبال اپنی بیٹی منیرہ کو کس نام سے یعنی پیار سے کس نام سے پکارا کرتے تھے. علامہ اقبال اپنی بیٹی منیرہ کو پیار سے کیا کہا کرتے تھے، یہ سوال آ سکتا ہے، جس کا جواب ہے علامہ اقبال اپنی بیٹی منیرہ کو پیار سے بانو کہا کرتے تھے. ایک اور سوال تحریر کیجئے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون جرمن لیڈی جو علامہ اقبال کی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے گھر آئیں، وہ کون تھیں، ان کا تعارف کروائیں. وہ جرمن لیڈی کون تھی جنہوں نے علامہ اقبال کے بچوں کی دیکھ بھال کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جرمن لیڈی جو تھیں ان کا نام ڈورس احمد تھا، اور وہ بچوں کی ٹیچر کے طور پر یا نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہیں. جبکہ ڈورس احمد جو تھیں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھی. اس کا یہ آنسر ہوگا. اس طرح ہمارا جو ہے، اچھا اس میں ایک اور کوسچن نہیں ہے، وہ بھی آپ تحریر کر لیجئے. وہ کوسچن کیا ہے کہ یہ سبق علی بخش کس کتاب سے مطلب اس کا ماخذ کون ہے، سبق علی بخش کا ماخذ کیا ہے. تو آپ اس کا لکھو گے کہ علی بخش کا ماخذ جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی خودنوشت سوانح عمری شہاب نامہ ہے. یا اس کو اس انداز سے بھی اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ سبق علی بخش قدرت اللہ شہاب کے خودنوشت سوانح عمری شہاب نامہ سے لیا گیا ہے، یا پھر شہاب نامہ کا اقتباس ہے. اس کو ان تینوں طریقوں سے، ان تینوں انداز سے اس کا جواب تحریر کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد آپ کو میں نے جس وقت میں پڑھا رہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹا یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چل رہی ہیں. ایک طرف علامہ اقبال کا کردار ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی خصوصیات کے بارے میں ایک طرح سے ان کا خاکہ ہے، اور دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیرالل چل رہا ہے علی بخش کا خاکہ جو ہے وہ پیرالل چل رہا ہے، یعنی اس کے کردار کی یا شخصی اوصاف جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ان بٹوین دا لائن ہے. جو حالات اور واقعات بیان کر رہا ہے علامہ اقبال کے، ساتھ ساتھ اس کے کردار کی، اس کی شخصی اوصاف جو ہیں وہ نمایاں ہو کر آ رہے ہیں. تو آپ کے اس میں انہوں نے ایک سوال بھی دیا ہوا ہے کہ علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیے. تو آپ کو میں اس کی نمایاں خوبیاں بتا دیتی ہوں، پیراگراف میں کنورٹ کیا کہ اس کو کر لیجئے گا کہ آپ یہ بتاؤ گے کہ ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ علی بخش، علامہ اقبال کی ذات جو تھی، اس طرح آپ کرو کہ علامہ اقبال کی ذات علی بخش کی جو ہے وہ علی بخش کے محور و مرکز تھا. اس کی تمام خوشیاں، دکھ اور پریشانیاں، یہ سب جو ہے وہ علامہ اقبال اور ان کے بچوں سے وابستہ تھے. وہ ان کا بہت دیرینہ اور وفادار ملازم تھا.
اور اس حد تک وفادار تھا کہ جب اس کی جو ہے ابھی اپنی کم عمری میں ہی تھا، جب اس کی شادی ہو گئی اور اس کی کم عمری میں ہی اس کی بیوی جو ہے وفات پا گئی، تو اس نے اس کے بعد دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اپنی ساری زندگی جو تھی وہ علامہ اقبال اور ان کے بچوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اس نے تقریباً 40 سال علامہ اقبال کی خدمت انجام دی۔ اسے ڈاکٹر صاحب سے والہانہ بے تحاشا محبت تھی اور وہ ان کا احترام بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی ساری زندگی علامہ اقبال کی خدمت میں گزار دی۔ وہ علامہ اقبال کے قریب والے کمرے میں اس لیے سوتا تھا تاکہ ان کا خیال رکھ سکے۔ وہ بہت کفایت شار انسان تھا اور ڈاکٹر صاحب کے گھر کا حساب کتاب اس کے پاس ہوتا تھا، اور اس حساب کتاب میں وہ نہایت ایماندار واقع ہوا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ اسے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں جاوید اور منیرہ سے بھی بہت پیار تھا اور وہ ان کا بہت خیال رکھتا تھا، اور جس طرح اس نے علامہ اقبال کی خدمت کی تھی، ان کی چیزوں کی حفاظت کی تھی، ان کے پیسے کی حفاظت کی تھی، بالکل اسی انداز سے وہ ان کے بیٹے جاوید کی چیزوں کا اور ان کے پیسوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اس طرح ہمارا یہ سوال جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف، یہ پھر علامہ اقبال کی وفات کا حال جو ہے یہ آپ ڈیفینیٹلی اپنے اس میں کر لو گے، خلاصہ اس کے بعد آپ لوگ دیکھو گے، لیکن اس وقت ہم ڈسکس کریں کہ متن کی روشنی میں قوسین میں یعنی بریکٹ میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کرنے ہیں۔ اب اس میں پہلا جملہ ہے کہ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے ڈیش۔ آپ نے چیپٹر میں پڑھا تھا کڑھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزادار لوگ جو ہیں وہ غلط زبان استعمال نہیں کر سکتے، گالی گفتاری استعمال نہیں کر سکتے۔ اوریجنل گالی تو یہ ہم پنجابی میں بھی دیتے ہیں، خسمانو کھا، تو خسمانو کھا یعنی کھائے خسم، یعنی مطلب یہ ایک گالی کی صورت ہے۔ تو اب مگر اس نے جو ہے اسے استعمال کرنے کے بجائے، گالی استعمال کرنے کے بجائے، اس نے اسے کنورٹ کر دیا خصم کو کے بجائے کڑھی میں، یعنی قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑھی۔ پھر اس کے بعد ہے علی بخش کے مطابق اقبال اکثر کبھی حقیقت منتظر گنگناتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی اور کپتان محمد خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور ذرا آپ دیکھیے علی بخش کی یہ MCQs جو ہیں اگلے پیج پر، ہاں جی یہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو میں نے ریڈنگ کمپریہنشن میں بھی آپ کو، یہ بھی ریڈنگ کمپریہنشن کا حصہ ہے کہ کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ سادہ اور آسان کر کے بتایا ہوا ہے، ماخذ کے بجائے تو شہاب نامہ ہے۔ مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ لاہور گئے تھے۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی؟ لائل پور، یعنی جس کا موجودہ نام فیصل آباد ہے، وہاں دی گئی۔ آخری عمر میں علامہ اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا، کس وجہ سے؟ گلے کی خرابی کی وجہ سے۔ علی بخش کے مطابق ڈاکٹر صاحب کی پسندیدہ خوراک پلاؤ اور سیخ کا کباب تھا۔ علی بخش کو حکومت نے کتنی زمین الاٹ کی تھی؟ 1 مربع۔ علامہ اقبال کو کون سا پھل پسند تھا؟ آم۔ اور ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جانماز پر جا بیٹھتے تھے؟ تو وہ رات 2:30۔ چوتھا آپشن وہ کریکٹ ہے۔ اور ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ تو اس کا سیکنڈ آپشن علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے تھے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ باقی سارے تو آپ دیکھ لو گے۔ نیکسٹ پیج پر ایک آپ کا یہ سوال ہے، سوال نمبر 10 ہے کہ مترادف آپ نے لکھنے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے شریر کا مترادف ہوگا شرارتی بھی ہوگا، اور جس طرح میں نے آپ کو پیچھے اس کا میننگ لکھایا تھا، یعنی شر پسند لوگ، شر پھیلانے والے لوگ۔
آمادہ کا جو ہے وہ مترادف ہو سکتا ہے رضامند یا تیار، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ پھر بھیڑ جو ہے اس کے لیے آپ ہجوم اور رش جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سادگی کا مطلب ہے معصومیت اور بھول پن اور سادہ ہونا۔ فارغ کیا ہو سکتا ہے؟ بیکار، فضول یا آزاد۔ مقدس جو ہے اس کا ہے پاکیزہ یا پاک کر لیجیے، اور خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے فرحت بخش یا اچھا لگنے والا یا مزیدار کر سکتے ہو، دل کو اچھا لگنے والا کر سکتے ہو، پسند آنے والا۔ تو ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم اگلا سبق دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔